بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے کسی نے سبق سنانا ہے تو شروع کریں جی، سبق سنانا شروع کر دیں، کل والا سبق۔ جی سبق سنانے ہیں، میں پہلے اگلا پڑھا دوں۔ جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سورۃ الزخرف۔ جی السلام علیکم۔ جی علیکم السلام۔ آیت نمبر 58 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا آلہتنا خیر۔ اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا، اور وہ بولے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں ام ہوا یا وہ، ما ضربوہ نہیں وہ بیان کرتے، لکا الا جدلا مگر تمہارے لیے جھگڑتے ہیں، بل کیا وہ تمہارے لیے جھگڑتے ہیں، بلکہ وہ قوم خصمون جھگڑالو قوم ہیں، جھگڑالو قوم کے لوگ ہیں۔ ان ہوا الا نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام صرف الا عبدن ایک بندے ہیں اللہ کے، ان امنا ہم نے انعام کیا ہے نہیں ہے ان پر، وجعلناہ اور ہم نے بنایا اس کو مثلا لبنی اسرائیل اسرائیل کے لیے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اور اگر ہم چاہتے لجعلنا البتہ ہم کرتے تم منکم ملائکتا تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے، فی الارض یخلفون زمین میں، اور وہ تمہارے جانشین ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک وہ ایک نشانی ہے قیامت کی، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا تو ہرگز شک نہ کرو تم اس میں، وَاتَّبِعُونِ اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ سیدھا ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ اور روک نہ دے تمہیں الشیطان شیطان، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عیسیٰ اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، قال قد جئتکم اس نے کہا تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ، وَلِأُبَيِّنَ اور کہ میں بیان کر دوں لکم بعد الذی تمہارے لیے بعض وہ جو کہ تختلفون فیہ تم جس میں اختلاف کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ واتقون سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ہوا ربی بے شک اللہ وہ میرا رب ہے، وربکم فاعبدوہ اور تمہارا بھی رب ہے تم اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم یہ راستہ سیدھا ہے۔ فاختلف الاحزاب پھر اختلاف ڈال دیا گروہ میں، من بینہم آپس میں گروہوں نے آپس میں، فویل للذین سو خرابی ان لوگوں کے لیے، ظلموا من عذاب جنہوں نے ظلم کیا، عذاب یوم علیم اور عذاب کے دن ان کے لیے بہت دکھ دینے والا عذاب ہے۔ حل ینظرون دردناک دن کے عذاب سے، دردناک دن کے عذاب سے، ٹھیک ہے، دردناک دن کے عذاب سے۔ جی۔ حل ینظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا الساعۃ حل ینظرون وہ انتظار نہیں کرتے، انتظار نہیں کرتے، انتظار کرنا ساعہ جی الا جی۔ الساعہ صرف قیامت، ان تاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون کہ ان پر آ جائے اچانک قیامت اور جس کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ الاخلاء یومئذ تمام دوست اس دن،
بعضهم لبعض ان کے ایک دوسرے سے دشمن ہوں گے، عدوٌ الا المتقین سوائے پرہیزگاروں کے۔ یا عبادی اے میرے بندوں، لا خوف علیہم کوئی علیکم خوف جی علیکم 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 الیوم علیکم الیوم اے میرے بندو کوئی خوف تم پر نہیں آج کے دن یعنی یوم آخرت میں، فلا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہو۔ الذین آمنوا چلیں جو شاباش، لوگ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور کوئی ہے کلاس میں؟ کتنے لوگ ہیں؟ جی السلام علیکم سر جی۔ اچھا ابھی میں سبق پڑھاتا ہوں، پھر آپ سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اس کو پورا کرو، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 84۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون۔ وهو الذي، اور وہ اللہ، الذي وہ ذات ہے، فی السماء جو آسمان میں، الہ ہے، وفی الارض الہ اور زمین میں بھی الہ ہے، وہو الحکیم العلیم اور وہ حکمت والا اور علیم خوب جاننے والا ہے۔ یعنی وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے، یعنی عبادت کے قابل ہے، اور زمین میں بھی عبادت کے قابل ہے۔ یہ مقصد عبادت اسی کی ہوگی، عبادت کسی اور کے لائق نہیں، چاہے آپ آسمان میں رہو زمین میں رہو، وہی ایک اللہ ہے۔ وہ حکمت، بڑی حکمت والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ وتبارک الذی، اور بابرکت ہے، الذی وہ ذات، لہو ملک السماوات کہ اس کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمینوں کی بادشاہت، وما بینہما اور اس کی جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کی بادشاہت، سب کی حکمرانی وہ اللہ کے پاس۔ وعندہ علم الساعہ اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ۔ سارے علم کا مالک، ہاں جی، ساری کائنات کا مالک، زمین و آسمان کا مالک وہ اللہ ہے، وہی برکت والی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، ولا یملک اور مالک نہیں ہیں، الذین وہ، یدعون من دونہ کہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن معبودوں کو یہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، وہ سفارش کرنے کی بھی مالک نہیں ہے۔ الا من شہد بالحق مگر وہ جو گواہی دے حق کے ساتھ، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جن معبودوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کرنے کا اختیار تک نہیں رکھتے۔ ہاں جی، ہاں، جن لوگوں نے حق بات کا اقرار کیا تھا وہ تصدیق بھی کیا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ بھئی سفارش تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو حق بات کی گواہی دینے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ تو یہ جن معبودوں کو پوچھتے ہیں ان کا اتنا بس بھی نہیں چلتا کہ وہ اللہ کیا سفارش ہی کریں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے پوچھیں یا ان سے سوال کریں، من خلقہم کہ کس نے پیدا کیا ان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ بس کہاں وہ بہکے پھرتے ہیں، کہاں دھوکے کھا رہے ہیں، کہاں الٹے پھر رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَقِيلِهِ اور قیل یہاں پہ مصدر ہے، اور ہی ضمیر کا جو وہ ہے یعنی مرجع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَقِيلِهِ اور رسول کا قول، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کی اس بات کی خبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا وکیل ہی یہاں پہ واو جو ہے قسمیہ لے لی جائے اور قسم ہے اس کے قول کی۔ کس کے قول کی؟ رسول کے قول کی۔ کیا قول تھا وہ؟ کہ یا رب اے میرے رب، ان ہؤلاء بے شک یہ ان لوگوں نے، یہ لوگ جو ہیں سب قوم ایسی قوم ہے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتی۔
یعنی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کی بھی خبر ہے کہ اے اللہ میرے رب، اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بھی علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، پس آپ درگزر کیجئے ان سے، وَقُلْ، اور کہیے، سلام، سلامتی والی بات، یعنی سلام کہیے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے بے رخ رہیں، بس یوں کہہ دیا کریں کہ تم کو سلام کرتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ بھئی اچھے طریقے سے ان سے جان چھڑائیں۔ پھر فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، ان کو معلوم پڑ جائے گا کہ بھئی یہ جو نبی تھا، جس بات کی دعوت دیتا تھا، یہ جس حق کی دعوت دیتا، جس کو ہم جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن ساری چیزیں آشکارا ہو جائیں گی اور سارے راز جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور ان کو ساری حقیقت ان کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر اس وقت کسی قسم کا عذر نہیں ہوگا، کسی قسم کا مفر نہیں ہوگا، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اچھا، یہ آپ لوگ سنائیں جی سبق، جنہوں نے یہاں جہاں انہوں نے کہاں تک سنایا تھا اس سے آگے آپ سنائیں جی۔ یہ جو آیت نمبر ہے جی، ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا۔ شروع سے شروع کرنا ہے، شروع سے کرنا، اس صورت سے زخرف کے شروع سے کر لیجیے جی۔ 68 تک پڑھا تھا میں نے۔ نہیں، شروع سے ان کو کہیں سنائیں، سورہ زخرف کے شروع سے جی۔ جی سنائیں، جی سنائیں، شروع کریں سورہ زخرف کے بالکل شروع سے، بسم حامیم سے شروع کریں۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ جی کون پڑھے گا؟ کتنے لوگ ہیں کلاس میں؟ آج میرے ہاں خیال میں جی، ہم لوگ ہیں، اور وہ ذرا کہہ رہی تھی کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، یہ اچھا تو میں اچھا ہی اچھا، ہوں۔ چلیں آپ شروع کریں ذرا ترجمہ، یا پھر آگے پڑھ لیں؟ جیسے آپ کہیں۔ چلیں تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ بعد میں آپ سن لیتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگلی صورت ہے سورۃ دخان۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت میں یہ نمبر کے اعتبار سے 44 نمبر صورت ہے قرآن کریم کی، 44 نمبر صورت ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں 59 آیات ہیں۔ دخان کا معنی ہے دھواں، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس صورت میں ایک واقعے کا ذکر ہے جو اہل مکہ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کیا تھا کہ ان کے اوپر قحط آ گیا تھا، قحط سالی آ گئی تھی، اور بھوک و پیاس سے ان کی حالت یوں ہو گئی تھی کہ ان کو آسمان میں دھواں نظر آتا تھا، جیسے انسان کی آنکھوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے نا جی، اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی ان کی۔ تو پھر انہوں نے ابو سفیان کے ذریعے سے سفارش کروائی اور نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچائی کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ سے دعا کر لیں، یہ قحط ختم ہو جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ نے اس عذاب کو ہٹا دیا، قحط ساری ختم ہو گئی، لیکن یہ لوگ پھر اپنے وعدے سے مکر گئے۔ تو اس صورت میں خاص طور میں جو آیت نمبر 10 کے بعد سے کچھ آیات میں اس کا ذکر ہے، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کو سورۃ دخان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم، اس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، واو قسمیہ ہے اور قسم ہے کتاب کی، المبین جو روشن ہے، انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کتاب کو، انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا، ہم نے نازل کیا، ہو اس کتاب کو، فی لیلۃ ایسی رات میں، مبارکۃ جو برکت والی ہے، جو برکت والی رات ہے، اس سے مراد شب قدر ہے، ہاں جی، شب قدر میں ہم نے نازل کیا،
انا کننا بے شک ہم ہیں، انا کننا بے شک ہم ہی ہیں، منذرین ڈرانے والے، یعنی ہم نے اس کو اتارا اور ہم ہی آگاہ کرنے والے ہیں، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ یہ جو رات ہے، فیہا اس رات میں، یفرقو فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر ہر حکم کا، حکیم جو مضبوط ہوتا ہے، ہر مضبوط کام کا، ہر ہو کر رہنے والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جی، اس میں طے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امرن ایک حکم، من عندنا ہماری طرف سے، انا کننا مرسلین اور بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ مقصد یہ کہ امرن کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے، ان فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یعنی ہماری طرف سے ایک حکم ہوتا ہے جو طے کیا جاتا ہے، انا کننا مرسلین اور ہم کیا ہے، ہم ہی بھیجنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ انا کننا مرسلین ہم ہی رسول بنانے والے، مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے، تو یہ ہم نے ہی کیا ہے، ہم ہی بھیجنے والے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو نعمت ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہے کہ آپ کو پیغمبر بنانے والے ہیں، تو یہ ہم ہیں، رحمت من رب کا، رحمت کے طور پر، من رب کا تیرے رب کی طرف سے، انہو بے شک وہ، هو السمیع العلیم وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ یہ جو یعنی یہاں پہ یہ بات کی نا کہ اس میں ہر حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امور تو پہلے سے طے ہیں، لیکن اس رات میں فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں، یا فرشتوں کو ان کے کام سپرد کیے جاتے ہیں، 1 سال تک کے جو معاملات ہیں وہ ان کو سپرد کیے جاتے ہیں۔ صحیح قول کے مطابق یہ لیلۃ القدر میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دوسری تیسری راتیں ہم نے بنائی ہیں، اس کے بارے میں کوئی مضبوط روایات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو، یعنی اگر تم یقین لانا چاہتے ہو تو اسی رب کے اوپر یقین رکھو جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، ربکم ورب آبائکم الاولین تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں کا بھی، بل ہم فی شک یلعبون بلکہ وہ لوگ شک کے اندر، یلعبون کھیل رہے ہیں، یعنی یہ جو لوگ ہیں مشرک لوگ، یہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، فرتقب بس آپ انتظار کرو، یوم تأتی السماء تو مائک بھی کھلا ہے، مجھے یہ بتائیے